یعرف المجرمون بسیماہم، قیامت کے دن مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، پھر انہیں ان کے سر اور پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس کی جماعتوں، تمہیں قبل ازیں اس بات کی اطلاع دی جا رہی ہے کہ بھلا بتاؤ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کر سکو گے۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، پھر جب ان کفار اور مجرموں کے سامنے جہنم پیش کی جائے گی یا انہیں جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم جس کا مجرم یعنی تم کفار انکار کرتے تھے، دنیا میں جسے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اب اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے علاوہ اس کا ذائقہ اور مزہ بھی چکھ کر دیکھو، یہ وہ جہنم ہے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، تو یہ اس جہنم اور گرم کھولتے ہوئے پانی کے مابین چکر لگاتے پھریں گے، کہیں آگ کا عذاب اور کہیں ابلتے ہوئے پانی کا عذاب۔ اللہ کریم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو لہٰذا اس صورتحال سے بھی دنیا سے جانے سے پہلے تمہیں آگاہ کیا جا رہا ہے، خبر دی جا رہی ہے، تو بھلا بتاؤ اے جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ۔ سورہ الرحمن کے یہاں تک 2 رکوع مکمل ہو چکے ہیں۔ ان آیات مقدسہ میں مسلسل کفار اور مشرکین اور ظالموں کا تذکرہ کہ جہنم میں انہیں کس طرح کے عقوبت اور عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جیسے اللہ کریم کی ترتیب یہ ہے جہاں کفار اور مشرکین کا تذکرہ، ساتھ متصل مومنین کا تذکرہ، اور جہاں اہل ایمان کا تذکرہ وہاں ساتھ اہل کفر کا تذکرہ، جہاں جہنمیوں کا تذکرہ وہاں ساتھ جنتیوں کا تذکرہ۔ اس لیے یہ بھی اللہ کی مہربانی اور اس کی نعمت ہے کہ جہنمیوں کے تذکرے سے عبرت حاصل کر کے جہنم سے بچنے کی کوشش کریں، اور جنتیوں کا ذکر سن کر جنت میں لے جانے والے اعمال اختیار کر کے جنت کے حقدار اور مستحق ٹھہرے۔ تو یہ سب اس کی کرم نوازی ہے، تو بھلا بتاؤ کہ اس کی کسی نعمت کے انکار کی کوئی گنجائش ہے؟ اس لیے وہ کریم ذات ایک نعمت کا تذکرہ ایک عنوان کے تحت کرنے کے بعد پھر فوراً اس آیت کو دہراتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ جن و انس کی جماعتوں، تم اپنے رب کے کس کس احسان اور نعمت کا انکار کر سکو گے؟ مطلب انکاری ہے، ایسا تم نہیں کر سکتے۔ اگر تم انکار کرو گے بھی تو اس حقیقت کا تمہیں خود سامنا کرنا پڑے گا، اور تم خود اپنے اس انکار کو جھٹلاؤ گے، اپنے آپ کو جھٹلاؤ گے، پر پروردگار کو اور اس کی نعمتوں کو تم جھٹلا نہیں سکتے۔ ان آیات میں اللہ کریم نے جہنمیوں کی پہچان اور پھر ان کے ساتھ ہونے والے سلوک کا تذکرہ فرمایا۔ اس سے پہلے کی آیت میں ارشاد فرمایا کہ مجرموں سے اور کافروں سے ان کے جرم اور گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ من جملہ اور وجوہات کے جو گزشتہ بیان ہو چکی ہے، ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی گئی کہ یعرف المجرمون بسیماہم، ان کی باز پرس اور چھان پھٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں چھان بین کی جاتی ہے، تفتیش کی جاتی ہے،
مجرم کو مجرم ثابت کرنے سے پہلے اس کو ملزم کہا جاتا ہے، اس پر الزام لگتا ہے، پھر تفتیشیوں کے حوالے کیا جاتا ہے، اس کی تفتیش کی جاتی ہے کہ آیا یہ مجرم ہے کہ نہیں ہے، اس پر جو الزام لگا ہے تو وہ چھان پھٹک کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ مجرم ہے یہ مجرم نہیں ہے۔ وہاں ایسا نہیں ہوگا، اس بات کی تحقیق کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اس لیے کہ ان کے چہرے خود بتائیں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن بعض چہرے روشن ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، اور بعض چہرے سیاہ گندے بدبودار بدنما ہوں گے۔ یہ پہچان ہے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، وہ چہرے جو روشن چمکدار ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، وہ ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے، وہ خوش ہوں گے۔ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، وہ چہرے ایسے ہوں گے جن پر پھٹکار برس رہی ہوگی۔ تسود وجوہ، سیاہ پڑے ہوں گے، ان کے چہرے اتنے بدنما ہوں گے کہ دیکھنے والے پہچان لیں گے یہ جہنمی چہرہ ہے۔ اور اہل ایمان نورہم یسعی بین ایدیہم وبخلفہم، اہل ایمان کے ساتھ تو ان کے چہرے کی چمک دمک اور روشنی اپنی جگہ پر، ان کا نور ان کے دائیں چلے گا، ان کے بائیں چلے گا، ان کے آگے چلے گا، ان کے پیچھے ان کا نور چلے گا، روشنی ہی روشنی ہوگی، چمک ہی چمک ہوگی، ان میں سے خوشبوئیں پھوٹیں گی، ایسے اہل کفر سے بدبو آئے گی، گندی گلی سڑی شکلیں ہوں گی، ان کی شکلوں کو دیکھ کے ہی گن آئے گا، نفرت ہوگی۔ یہ کیا ہوگا؟ یہ کفر اور شرک اور گناہوں کا بوجھ اور اس کے داغ ہوں گے۔ جیسے حدیث پاک اس کا مفہوم کہ آدمی جب برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو دل پر سیاہ داغ پڑ جاتا ہے۔ جو دنیا میں گناہوں کی وجہ سے دل پر داغ پڑتا ہے وہ جسم اور چہروں کے ذریعے قیامت کے دن ظاہر اور باہر ہوگا۔ تو جب بندہ توبہ کرتا ہے داغ دھل جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا اور داغ پڑ جاتے ہیں، گناہ کرتا جاتا ہے، داغدار ہوتا جاتا ہے، ہوتے 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 وہ دل بالکل سیاہ پڑ جاتا ہے، اور پھر یہ حالت اور کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ اتنا سیاہ پڑ جاتا ہے کہ توبہ کی توفیق ہی اس سے سلب کر دی جاتی ہے۔ ایسی حالت اور کیفیت سے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے کہتے ہیں بھائیو دوستو، اول تو گناہ سے بچنے کی کوشش کی جائے، اگر بشری تقاضے کے تحت گناہ کا صدور ہو تو فوراً اللہ کی طرف راغب، فوراً توبہ، فوراً توبہ۔ اب اللہ کا اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان در احسان ہے، کتنی مہربانیاں ہیں۔ گزشتہ بعض اقوام پر تو بعض گناہوں کی وجہ سے ان کی شکلیں مسخ ہوتی تھی، بعض گناہوں کی وجہ سے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا تھا، مگر اس امت پر تو اللہ کا اتنا احسان ہے، ہمارے اوپر روز 100 مرتبہ توبہ کرے، 100 مرتبہ توڑے، پھر بھی توبہ کرے تو اللہ اس توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اتنی مہربانی اور اتنی سہولت ہے، یہاں تک کہ جب تک نزع کی کیفیت طاری نہیں ہوتی، موت کا فرشتہ نظر نہیں آتا، اس وقت تک کے لیے میرے تیرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کس کس نعمت کا انکار کرو گے، کس کس احسان کو جھٹلاؤ گے؟ تو یوں یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم اپنی شکلوں سے پہچانے جائیں گے واضح طور پر۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پھر ان کی پیشانیوں سے پکڑ کے ان کو گھسیٹا جائے گا، کسی کو ٹانگوں سے پکڑ کے پھینک دیا جائے گا۔ اللہ اسی حالت کیفیت سے محفوظ رکھے۔ هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون، جب انہیں جہنم میں دھکیلا جائے گا، جہنم کے پاس لایا جائے گا تو پھر دکھا دیا جائے گا، یہ ہے وہ جہنم جس کا دنیا میں تم انکار کرتے تھے، نہیں مانتے تھے، آخرت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، آخرت کا یقین نہیں آتا تھا۔ جس کو آخرت کا یقین ہو، حساب کتاب کا یقین ہو، جنت جہنم کا یقین ہو، وہ اللہ کی نافرمانی کب کر سکتا ہے؟ وہ کسی پر ظلم کم کر سکتا ہے؟ وہ تو انصاف اور احسان کا بول بالا کرتا ہے، وہ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کے عمل کے مطابق
وہ تو ظلم کرنے والے کو بھی معاف کرتا ہے، محروم رکھنے والے کو وہ عطا کرتا ہے، اور جو اس کو توڑتا ہے کاٹتا ہے وہ اس سے جڑتا ہے، اس کو جوڑتا ہے۔ یہ ہے اہل جنت کا طریقہ۔ اور دوسرا ہے اہل جہنم کا طریقہ، یطوفون بینہا وبین حمیم آن، تو انہیں دکھا دیا جائے گا یہ جہنم ہے اور یہ آگ بھڑک رہی ہے۔ جیسے پیچھے آیت میں گزرا کہ جہنم میں وہاں بھی دو طرح کے عذاب کا تذکرہ ہوا، ایک آگ کے شعلوں کے ذریعے سے جس میں دھواں نہیں ہوگا، صاف شعلے ہوں گے، شواظ من نار جس کو کہا، شواظ من نار، آگ کے صاف شفاف شعلوں کے ذریعے سے جلایا جائے گا۔ اور دوسرا جس میں آگ کے شعلے نہیں ہوں گے، وہ نحاس، وہ خالص دھواں ہی دھواں ہوگا، آگ کا دھواں جس میں کچھ سجھائی نہیں دے گا، کچھ نظر نہیں آئے گا، اس کے ذریعے عذاب دیا جائے گا۔ وہ جہنم کہنے کو تو ایک نام ہے، مگر اللہ نے جرم کے اعتبار سے کس کس طرح کی سزائیں رکھی ہیں، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اہل ایمان کو اپنی پناہ میں رکھے۔ جیسے جنت والوں کی نام تو صرف جنت کا ایک نام ہے، مگر وہاں لاکھوں کروڑوں قسم کے ذائقے اور مزے اور لطف ہیں۔ ایسے ہی جہنم میں نام تو جہنم ہے اور آگ ہے، مگر ہزاروں اور لاکھوں قسم کی وہاں دردناک سزائیں اور عبرتناک عذاب ہیں۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہاں فرمایا یطوفون بینہا وبین حمیم آن، تو کبھی ان کو آگ کی سزا ملے گی اور کہیں گرم کھولتے ہوئے ابلتے ہوئے پانی کی سزا ملے گی۔ اور اس کھولتے ہوئے گرم پانی میں جب انہیں ڈالا جائے گا تو سر سے لے کر پاؤں تک سارا گوشت و چمڑا گل کر اتر جائے گا، ادھڑ جائے گا، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا، مگر ایسا نہیں کہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ وہ مر جائے، کیونکہ اس کے فیصلہ جہنم میں ڈالنے اور فیصلہ کرنے سے پہلے ہی موت کی موت آ جائے گی۔ موت نام کی وہاں کوئی چیز نہیں ہوگی۔ وہاں اگر ہڈیاں الگ ہیں تو ہر ہڈی کے اندر جان ہے، گوشت کے ٹکڑے الگ ہیں تو ہر ٹکڑے کے اندر جان ہے، ہر ٹکڑے کو باقاعدہ سزا مل رہی ہے اور وہ اس کے دکھ کو محسوس کر رہا ہے۔ ایسی حالت اور کیفیت ہوگی جہنم کی۔ تو اس لیے بھائیو دوستو بتاؤ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کریم رب نے ان ہولناک حالات سے پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے تاکہ تم باز نہ ہو۔ تو اس کی مہربانی ہے نہیں ہے، اس کا کرم ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر اس کے کرم کو کرم سمجھ کر اس کا احسان ماننا چاہیے، اس کی فرما برداری اختیار کرنی چاہیے کہ نہ کی نافرمانی۔ اللہ کریم سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ۔